مفہوم پڑھ رہے ہیں حوالے دے چھڑے نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کافر پریشان ہو گئے حتیٰ کہ فرماندے نے میں ایک بے ایمان کولوں جملہ سنے ہے ایک بے ایمان کافر بولے یا تے کی پیا کہندا ہے قال المشرکون الیوم انتصف القوم منا او کہن لگا بے ایمان او کافر کہن لگا او مشرک کہن لگا اوے کافرو اوے مشرکو اوے بے ایمانو اوے آج اسی ادھے رہ گئے پارٹی ادھی رہ گئی ہے ادھی جماعت رہ گئی ہے انہاں پوچھیا وجہ کی ہے کہن لگا توانوں نہیں پتا اوے آج عمر نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے سن تے صحابہ دے تاثرات کی سن اس موقع تسی پچھلے سال اس جمعے والے دن پہنچے ساں میں اس مناسبت دے نال قرآن مجید فرقان حمید 7واں پارا اس دے وچوں ایک آیا مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت یعنی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ جڑے آ رہے سننا اونا دی عظمت اونا دی شان اونا دی مقام نو بیان فرمایا فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اے پیارے حبیب علیہ السلام جدوں لوگ تہاڈی بارگاہ وچ آون کیڑے یؤمنون بآیاتنا جڑے لوگ ساڈیاں آیتاں اُتے ایمان رکھ دے نے فقل سلام علیکم تے تساں آون والیاں نو کہنا ہے تہاڈے تے سلامتی ہوئے اور آسان کر کے دساں اللہ پہ فرماندہ سونا جدوں ایمان والے تہاڈی بارگاہ وچ آون تے تسی انہاں نو ویکھ کے کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 20 بندیاں نو سلام بلاندا ہے اے حدیث سنن والی ہے تے پلے بنن والی جیڑا بندہ روزانہ 20 بندیاں نو سلام بلاندا ہے چاہے الگ الگ سلام بلائے یا اکٹھے بیٹھے ہوں تو اکٹھے نو جا کے اکے وجی کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جس نے 20 بندیاں نو سلام بلایا اگر سورج ڈوبن تو پہلے فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اے عمل کیتا سورج ڈوبن تو بعد یعنی سورج غروب ہو گیا اس نے پھر 20 بندیاں نو سلام بلایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اے بندہ رات ختم ہون تک یعنی اگلے دن دا سورج نکلن تو پہلے فوت ہو گیا حضور فرماندے نے انہوں جنت وچ جاون تو کوئی شے روک نہیں سکدی اے بندہ سیدھا جنتی جائے گا ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 مومن بندے آ رہے سن رستے وچ درخت آیا ایک سجیوں لنگے ہے دوجا درخت دے کھبیوں لنگے ہے جدوں پھر ملے نے انہاں دا حق بندا ایک دوجے نو سلام علیکم بلا لین بڑیاں فضیلتاں نے سلام بلان دیاں اج عنوان نہیں بائندہ ویز جملہ آیا مرض کیتا سونا حبیب فقل سلام علیکم جدوں تہاڈی بارگاہ وچ ایمان والے آون تے تسی انہاں نو آویکھ تے آکھیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اللہ کیوں آکھا فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے
اپنی رحمت نو لازم کر دیتا ہے جیڑا ایمان دی حالت وچ میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا، جیڑا حالت ایمان وچ حضور دی بارگاہ وچ آ گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نو کہہ دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر اس ایمان دی حالت وچ دنیا تو فوت ہو گیا، پاویں کریم موت آئی، پاویں میدان شہادت وچ جنگ لڑدیاں، میدان جنگ دے اندر جنگ لڑدیاں جامع شہادت نوش کر گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رب پیا فرماندا ہے اوے لوکو اللہ نے تواڈے واسطے رحمت نو اپنے اتے لازم کر لیا، مطلب کہ یہ اللہ تانوں لازمی جنت عطا فرما دے گا۔ ہن اس آیت دا شان نزول کی ہے، یہ آیت کدوں اتری، کی مسئلہ سی، کی وجہ سی اللہ نے یہ آیت اتاری؟ سنو تے ایمان تازہ کرو۔ تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48 اور 49، تفسیر کبیر امام رازی دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ 398، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 816، تفسیر مزری جلد 2 صفحہ 456 تے بات موجود ہے۔ آؤ میں تو انہوں نبی دے یار حضرت عمر دی گال سناما۔ کون عمر ہے جنہوں آج بھی سن کے ویکھ کے کئی لوگ اپنا ایمان تباہ کر دے پہنے، برباد کر دے پہنے؟ کیویں؟ حضرت عمر دے خلاف گلاں کر کر کے۔ یاد رکھنا میرے نبی دا عمر وہ عمر ہے جدے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان نبی جن بعدی لکانا عمر۔ عمر نو رب نے انہی شانہ دیتیاں نے، انہی عظمتہ دیتیاں نے، انہی مقام رب نے دیتے نے، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ وہ عمر ابن خطاب ہوندہ۔ جیڑے جیڑے نبیاں دی اندر وصف سن وہ سارے وصف اللہ نے عمر نو دیتے نے، چونکہ نبی پاک آخری نبی بن کے آئے نے، نبی پاک تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہن نبی کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود وصف سارے اللہ نے عمر نو دے چھڑے نے۔ نبی دسنا چاہندے نے او جویں مینوں من دے ہونا ایویں عمر نو صرف نبی نہیں مننا، باقی سارا ہی عمر نو منی جایا جائے۔ نبی نہیں مننا عمر نو، باقی سارا جی میں مینوں من دیو ایویں میرے عمر نو منی جایا جے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ننگی تلوار لے کے دروازے تے کھڑے ہوئے نے، اجے 2 یا 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھی آئی، دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام تے ننگی تلوار لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نے۔ ایک غلام اٹھے آئے جنہیں حضرت عمر نو یادیاں ویکھے آئے، کہنے لگا امیر حمزہ عمر دی اکھ وی لال سرخے، عمر دا چہرہ بھی اتریا ہویا غصے دے نال، اج لگدا نہیں عمر دا ارادہ ٹھیک نہیں پیا لگدا، مینوں شک پہ گیا ہے جویں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے ولے غلط ارادے نال آ رہے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ کہن لگے ہو آن دے یا پھر اج عمر نیت نیک لے کے آ رہے آئے، اسی اکھاں تھلے اسی دے جناب پیران دے تھلے اکھاں وچھا دیاں گے، اگر عمر دا ارادہ ٹھیک نہ ہویا اسی عمر دا سر تن تو جدا کر دیاں گے۔ ادھروں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جملے بولے، حضور علیہ السلام نے کمرے وچ بیٹھ کے فرمایا امیر حمزہ آج عمر غلط ارادے نال نہیں آ رہی آئے، آج عمر سونا ارادہ لے کے آ رہی آئے، آج عمر چنگی نیت لے کے آ رہی آئے، آج عمر نو روکے آجے نا آج آن آجے۔ ہن تسی دسو جیڑا بندہ ہے کہے نبی نو دیوار تو پیچھے دا پتہ نہیں، کڈا وڈا جھوٹ پیا بولدا نبی پاک تے، بھلا کیوں؟
نبی پاک کمرے دے اندر، عمر کمرے چوں باہر. جے دیوار تو پیچھے دا پتہ نہیں تے نبی پاک نے کیوں آکھیا آج آن دیو؟ کیوں آکھیا؟ ساڈا بھی سوال ہے. تسی بھی پنچایتاں وچ بیندے ہو، بڑے کھلے کھلے بڑے بڑے دماغ نے تواڈے، کدے تسی بھی سوال تا کیتا کرو. حضرت نبی پاک دی اندر، عمر باہر، اندر بیٹھے نبی نو کیویں پتہ چلے ہے؟ میں کہا جویں عمر دی نیت دا، دل دے ارادے دا پتہ چلے ہے نا، ایویں جامعہ مسجد غوثیہ وچ بیٹھن والے غلاماں دی نیت بھی نبی جان دے نے. تے ہاتھ جوڑ کے کہہ لو کرم کی نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر مجھے پر خدا را یا. یا رسول اللہ ساریاں بولنا ہے، سارے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق دی گل سن دے پے ہو، تے ہاتھ جوڑ کے کہہ لو کرم کی نظر ہم پر خدا را یا خدا را یا خدا را یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا. میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ. میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا. سونیا نہ سانو پیسے تے مانے، نہ سانو ڈالراں تے مانے، نہ سانو کوٹھیاں تے مانے، نہ سانو بنگلیاں تے مانے، نہ سانو کاراں تے گڈیاں تے مانے، بلکہ میرے مرشد پاک تے انج کہندے ہوندے نے، سونیا نہ ساڈے ٹرک چل دے پے نے، نہ ساڈیاں گڈیاں چل دیاں پیاں نے، اسی تے تیرے نام دا صدقہ کھانے. یا کرم کی نظر مجھے پر خدا را یا. چلو انج کر کے پڑھ لئیے، مدینے والی سرکار والے استغاثہ کر لئیے، ہو سکتا ہے بگڑی گل بن جائے. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا. سارے نبی دا صدقہ کھاندے ہو. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. جگہ باغ میرے بھی ابو ایوب دیواں گا مقدریوں صدا کی تو لے آواں یا.
مقدر اس دا کی تھو لیا یا حضرت عمر حضور ولے پیان نبی پاک علیہ السلام کمرے دے اندر جلوہ کر حضور نے صحابہ نو فرمایا روکنا نہیں اینو روکنا نہیں اینو آن دیو جے نبی پاک نیت تو واقف نہ ہوں دے کہ حضرت امیر حمزہ نو کہن دے اینو دروازہ نہیں ہو لنگن دینا تے کٹ کے رکھ دیں کی خیال ہے لیکن میرا نبی دلان دیاں گلاں جان دے اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آگے قرآن پاک دی یہی آیت 7ویں سپارے جڑی میں تلاوت کیتی ہے رب العالمین نے فرمایا سونیا جڑا میریاں آیتاں اُتے ایمان رکھن والا تواڈی بارگاہ وچ آ جائے فقل سلام علیکم انہوں السلام علیکم آکھی آجے انہوں سلام بلایا آجے کتاباں پڑھ کے دیکھو حضرت عمر حضور دی بارگاہ وچ آ گئے میرے نبی اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے او مر گئے جڑے عمر دے خلاف بک بک کر دیں بولو سبحان اللہ دل کالے ہو گئے آخر جی حضرت فاطمہ دی یہ شان ہے میں کی جنہاں نو ویکھ کے نبی کھڑے ہوندے نے تو میں کیا اسی ماننے ہاں ساڈا سینہ کھلا اسی ماننے ہاں سیدہ پاک نو ویکھ کے مصطفیٰ کھڑے ہوندے نے آون والے ہر باپ نو دسنا چاہندے نے اوے جدوں دھی بوے تے آوے تے اٹھ کے ملیا جائے ہائے 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 جدوں بیٹی دروازے تے آوے تے کھڑے ہو کے ملیا جائے تے میں کیا اے عزت نبی پاک نے حضرت عمر دی بھی کیتی ہے وہ وکھری گل ہے ساڈا سینہ کھلا ہے اسی حضرت عمر دی اس عزت نو بھی ماننے ہیں سیدہ پاک نو بھی سلام پیش کرتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہوں گے میرے محبوب علیہ السلام نے اس طرح حضرت عمر دے دوواں بازواں تے ہاتھ رکھ لے حضرت عمر نو حضور نے موڈیاں تو پھڑ کے کھڑا کیتا ہے عمر تیرے رب دا سلام ہووے یہ آیت حضرت عمر دے اس وقت نازل ہوئی جدو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام لے آندا نبی پاک تے جبریل اے آیت لے کے آ گئے پتہ چلیا عمر نو اللہ نے انی شان دیتی ہے عمر اسلام لے آندا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ ہی بڑی عظمت والے ہیں بولیا جے سبحان اللہ حضور دے سارے غلام ہی بڑی عظمت والے میں آئی تو انہوں قرآن دا سودا دے کے کلنا ہے تے میں دسنا چاہنا ہاں اللہ دے قرآن نے عمر دی شان کنج بیان کیتی ہے حضرت عمر پاک دے اسلام لے آنے تو پہلے جنیاں بھی آیتاں قرآن دیاں نازل ہویاں نے بڑا خاص جملہ دینا چاہنا حضرت عمر پاک دے اسلام لے آنے تو پہلے جنیاں بھی آیتاں قرآن پاک چ نازل ہویاں نے کسے آیت وچ بھی نبی پاک دے صحابہ نو مومن نہیں آکھیا گیا جیڑے حضرت عمر دے خلاف نے آج جو یاو دے آپ نو مومنین کہندے نے میں کہا شرم نہیں آؤں دی اے مومنین دا لنگر تے حضرت عمر دی وجہ تو سارے نو ملے ہے میرے کل دلیل یہ والا ہے تو انہوں پتہ ہے میں بے ثبوت گل نہیں کردا سنو امام محب تبری نے ریاض النظر اندر پہلی جلد صفحہ 242 اور 243 اتے لکھیا حضرت عمر پاک نے اسلام قبول کیتا ایک آیت پہلے سنیے ہن دوجی سنو کیویں رب نے خوشیاں کیتیاں عمر دے سلام لے آنتے اچھا بھی جی دے اسلام لے آنتے اللہ خوشی کرے
آسمان وچ رہن والے سارے فرشتے خوشی کرن تے بندیاں وچوں کوئی نہ بھی کرے تے کیڑا کوئی گھاٹا پہ جانا بھائی کی خیال ہے جدو اللہ آپ خوش ہے اللہ دے فرشتے خوش نے جنت حوراں خوش نے تے دنیا تے دو ٹنگاں والا چلن پھرن والا عمر دے خلاف منہ کھولن والا نہ بھی خوش ہوئے تے کڑی گل ہے پر گل ہے ساری اپنے اپنے نصیب دی ساڈے نصیباں وچ سارے صحابہ دا پیار رب لکھیا ہے کل اہل بیت دی محبت رب لکھی ہے کل اولیاء کاملین دا پیار اللہ نے سانو دیتا ہے یہ ساڈے نصیباں وچ تے جدے وچ نہیں وہ کوئی ولیاں نو منہ کھولدا پیا تے کوئی صحابہ دے بارے بک بک کوئی اہل بیت دے بارے بک بک میں کہا چپ کر ادھر سنیاں دا سینہ وے کنا روشن ہے سورہ انفال آیت نمبر 64 حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا اسلام لے آندا لفظ مومنین دی ڈیفینیشن حضرت عمر تو پہلے جنہیں بھی صحابہ اسلام لیا چکے سن کسے دے بارے جنیاں آیتاں نازل ہوئیاں سن لفظ مومنین استعمال نہیں کیتا گیا حوالہ میں دیتا ہے رب العالمین دا قرآن بولیا فرمایا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین رب العالمین نے فرمایا سونیا حبیبا بدعا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ ماں زاغل بسر دیاں اکھاں والے آؤ ید اللہ دے ہتھاں والے آؤ وجہ اللہ دی پیاری پیشانی والے آؤ لام روکا دی پیاری جان والے آؤ والعصر دے پیارے زمانے والے آؤ وجہ اللہ دی پیشانی والے آؤ یہ سونیا حبیبا غیب دیاں خبراں دین والے لفظ نبی دا معنی غیب دی خبر دین والا دنیا دی عربی دی لغت کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لو کوئی بھی الفاظ معنیٰ دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو لفظ نبی دا معنی غیب دیاں خبراں دین والا میں کیا چلا نہ ہو نالے نبی نبی کہیں جانے نالے کہنا دیوار تو پچھے دا پتہ نہیں آخر تو کی کہنا ہے میں کیا میں تے اعلیٰ حضرت دی زبان اندر انجی گل کرانگا دل فرش پر ہے تیری نظر اے سونیا مدینے والیا کملی والیا اے عبداللہ دے چان سیدہ آمنہ پاک دے لال دل فرش پر ہے تیری نظر دل عرش پر ہے تیری گزر ملکوتوں ملک میں ملکوتوں ملک میں کوئی شے نہیں ارے وہ جو تجھ پہ عیا نہیں اللہ حضرت نے بھی لکھا ہے کمال کی تھی جتھے بھی عظمت مصطفیٰ دا موقع ہاتھی آیا تے جان نہیں دیتا ضائع نہیں کیتا لکھیا اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا غیب دیاں خبراں دین والے آؤ حسبک اللہ تو انو اللہ بھی کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین جن ایمان والے نے سارے تینوں کافی نے جن ایمان والے سارے تینوں کافی سارے تینوں کافی پتہ کی چلیے اللہ بھی کافی ہے نبی بھی کافی ہے کلمہ پڑھنے والے بھی کافی نے نہیں جی یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت میں کیا قرآن تے کہندہ سارے ہی اللہ والے نے سارے ہی اللہ والے نے جنہوں اللہ عزتاں دیتیاں نے جنہوں اللہ شانہ دیتیاں نے ہن اے آیت اس ویلے اتری جدو حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا
تے امام محب تبری لکھ دینے منال مومنین دا جملہ اس ٹائم نازل ہویا جدو حضرت عمر نے نبی پاک دی غلامی دا پٹا گال وچ پا لیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرماؤ، میرے محبوب علیہ السلام آپ تے قرآن دی آیت آئیں، آؤ ذرا تفسیر کشف الاستار پڑھ رہے ہیں، تیسری جلد تاریخ الخلفاء 93 صفحہ نمبر، المستدرک جلد 3 صفحہ 91، تاریخ دمشق الروض العنف ریاض النظرہ مجموع الزوائد شرح زرقانی۔ میں تو انہوں کتاباں سنا رہا ہاں، کسے کہانیاں نہیں سنا رہا، حوالے سنا رہا ہاں۔ یہ آیت کدوں نازل ہوئی جدو حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دی غلامی اختیار کی تھی۔ اللہ پہ دستا سونیا تیرے پہلے بھی سارے صحابہ بڑیاں شانہ والے، پہلے بھی بڑیاں عظمتاں والے، پہلے بھی بڑے مقام والے، پہلے بھی بڑے درجیاں والے، پہلے بھی بڑے رتبیاں والے، پر آج عمر آیا ہے، آج عمر آیا ہے، میں جنے دی تقریر کر رہے ہیں، جنے دی گل کر رہے ہیں کہ تقریر بھی جنیاں والی کر رہے ہیں۔ میں ویکھ رہا ہاں کیڑے کیڑے جنا بن کے سن دے پے نے، کیڑے کیڑے اج بھی منہ تھلے کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ میں دعا کرنا صدقہ حضرت عمر دا، یا اللہ جڑا جو اچھی اچھی سبحان اللہ آکھی جائے او دی روزی وچ برکت آ جائے۔ حضرت عمر پاک دا صدقہ یا اللہ جیڑا جیڑا اچھی اچھی سبحان اللہ بول دا جائے، خاص کر کے جنہوں دل دی مرض ہے اللہ انہوں شفا عطا فرما۔ میرے محبوب علیہ السلام دا غلام حضرت عمر اسلام لے آئے نے، اللہ نے قرآن دی آیت اتاری، فرمایا سونیا تینوں اللہ بھی کافی ہے، تینوں اللہ بھی کافی ہے، تینوں سارے ایمان والے بھی کافی نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے ادھروں حضرت عمر نے سلام قبول کیتا ہے، ادھر کافراں دے گھراں وچ غم دیاں صفاں بچھ گئیاں، پریشانیاں آ گئیاں، کافران دیاں سکھ دور ہو گئے، کافران بچ دکھ آ گئے، پریشانیاں آ گئیاں، ٹینشناں آ گئیاں۔ میں مفہوم پڑھ رہے ہیں، حوالے دے چھڑے نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کافر پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ فرماندے نے میں ایک بے ایمان کولوں جملہ سنے ہیں، ایک بے ایمان کافر بولیا تے کی پیا کہندا ہے، قال المشرکون الیوم انتصف القوم منا۔ او کہن لگا بے ایمان، او کافر کہن لگا، او مشرک کہن لگا، اوے کافرو، اوے مشرکو، اوے بے ایمانو، اوے آج اسی ادھے رہ گئے ہیں، ادھے رہ گئے ہیں، پارٹی ادھی رہ گئی ہے، ادھی جماعت رہ گئی ہے۔ انہاں پوچھیا وجہ کی ہے، کہن لگا تانوں نہیں پتا، اوے آج عمر نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا، آج اسی ادھے رہ گئے ہیں، آج اسی ادھے رہ گئے ہیں۔ عمر نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے، پریشان ہو گئے۔ ادھروں قرآن دی آیت آ گئی، سونیا تینوں اللہ بھی کافی ہے، تینوں ایمان والے بھی کافی۔ میں تانوں کیڑی کیڑی گل سناواں حضرت عمر دی شان دی، اللہ اکبر۔ سنو، رحیم اللہ پاک دی ذات ہے، رحیم نقطہ پوائنٹ ذہن چ رکھنا ہے، رحیم اللہ پاک دی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 73، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 199، پھر سورہ انفال 69 نمبر آیت، توبہ سورہ توبہ 99 نمبر آیت، سورہ نور آیت نمبر 62، ممتحنہ آیت نمبر 12، سورۃ البقرہ پھر آیت نمبر 182، المائدہ آیت نمبر 39، سورہ توبہ آیت نمبر 5، پھر سورہ توبہ آیت نمبر 102، پھر سورہ حجرات آیت نمبر 14، پھر سورہ تغابن آیت نمبر 14، پھر 13واں حوالہ قرآن پاک چوئی سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اللہ فرماندہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ
رحیم بھی ہے۔ اللہ غفور، ذہن رکھنا ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ یا اللہ تو کسی اور نو رحیم بنایا ہے؟ اتنے لوگوں کا خیال تے وے بھی شاید ایک کرسی ہے جیڑا اوندے تے بیٹھا او اکلا وزیر اعظم ہے تے باقی کرسیاں دی اوقات ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرمایا نا نا یہ دنیا دا ذہن ہے، لوگوں دا خیال ہے۔ فرمایا میں آپ رحیم ہاں، میں اپنے یار محمد نو بھی رحیم بنایا ہے۔ میں قرآن پڑھنا چاہنا، میں اپنے یار محمد نو رحیم بنایا۔ یا اللہ کیویں؟ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ میرے تے آپ دے نبی دی شان سن کے سینے چو آواز سبحان اللہ دی آنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میں صرف آخری لفظ دا ترجمہ کر کے گے جانا چاہنا، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گئی آئے۔ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے پیارے رسولوں تواڈے وال کلے آئے، تواڈے وال مبعوث کیتا ہے، میں اس سونے نو رؤوف بھی بنایا ہے، میں رحیم بھی بنایا ہے۔ تے یا اللہ تیرے نبی تے رحیم بن گئے تے نبی دے یار۔ رب العالمین نے فرمایا ہاں میں اپنے نبی دے یاراں نو بھی رحیم بنایا ہے۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا لفظ رحیم صرف رحیم دا لفظ استعمال نہیں کیتا تاکہ ایک بندہ مراد نہ ہو بن کے رہ جائے، بلکہ رحیم دی جمع رحمہ رحمہ رحمہ۔ اللہ فرماندا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ ہن میرا رخ ادھر والے بھلا کنی کو سبحان اللہ آندی ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی رحیم ہاں، میرا یار محمد مصطفیٰ بھی رحیم ہے، میرے یار دے یار بھی رحیم نے۔ میں قرآن پڑھ پڑھ کے دسنا پیاواں تاکہ کسی نو شک نہ رہ جائے، جڑا انکار کرے پھر قرآن دا انکار کرے تے بے ایمان ہو کے تے مر جائے۔ رب فرماندا ہے میں بھی رحیم، میرا یار محمد بھی رحیم، میرے یار محمد دے سارے یار ہی رحیم۔ رحماء بینہم، آپس وچ بڑے رحم دل نے، آپس وچ بڑیاں محبتاں لینے۔ اشداء علی الکفار، تے کافراں تے بڑے سخت نے، سخت۔ پھر ایک اور جملہ سن لو، اللہ فرماندا ہے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تے یا اللہ کیا تیرے مخلوق وچوں بھی تیری عطا نال کوئی بندے عزت والے ہیں نا؟ سبحان اللہ کھو، تیری مخلوق وچوں بھی کوئی عزت والے ہیں نا؟ اللہ فرماتا ہاں ہے نا۔ میں کہا کیڑے؟ جواب آیا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے محمد نو عزیز بنا کے کلے آئے۔ جویں اللہ آپ رحیم، ساڈے نبی رحیم، نبی دے غلام رحیم، ایویں اللہ آپ عزیز، اللہ دا سونا یار عزیز۔ یا اللہ جنہ نے تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا، میں بالکل کڑی نال کڑی ملا کے تقریر کر رہا ہوں، یا اللہ جنہ تیرے یاد دا کلمہ پڑھیا۔ رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں او بھی سن لو، 28واں پارہ سورۃ المنافقون
آیت نمبر 8 رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت والا اللہ بھی ہے، عزت والے سارے اللہ دے رسول بھی نے، عزت والے سارے ایمان والے بھی نے، عزت والے سارے ایمان والے بھی نے۔ اس تو اگلا جملہ رب العالمین نے ایسے مقام تے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا منافق نہیں سمجھ دے جان دے کوئی نہیں۔ اگر میں مفہومن دساں تے مفہوم میں بندا ہے، اللہ پہ فرماندا میرا صدیق عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں، میرا عمر عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں، میرا عثمان عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماندا میرا علی عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماندا میرا زبیر عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماندا میرا طلحہ عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماندا میرا سعد عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماندا میرا سعید عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماتا میرا عبد الرحمن عزت والا ہے، منافق عزت والا نہیں۔ اللہ فرماتا میرا امیر حمزہ عزت والا ہے۔ جنہ جنہ صدق ایمان دے نال، جنہ جنہ سچے دل دے نال میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اس حالت وچ دنیا تو ٹر گئی۔ اللہ فرماتا ہے سارے عزت والے، سارے مقام والے، سارے رفتہ والے، سارے عظمتہ والے، آ میں تینوں عمر دی شان دسا پر میں کرا کی ٹائم تہاڈا تے مک گیا۔ انہاں گھڑیاں دا کی کریے؟ جدو تار جڑ دی ہے گھڑیاں سوئیاں جی اگے لے جاندیاں نے۔ سن ذرا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 103 نے، تاریخ دمشق خصائص الکبرى، المواہب الدنیا، الصواعق المحرقہ، المستدرک، صحیح ابن حبان، ریاض النظر، تاریخ الخلفاء، سبل الہدی والرشاد، تفسیر روح البیان، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ میں اجے تک اس منظر نو تواڈے سامنے پیش کر رہا جدو عمر نے کلمہ پڑھ، صرف اجی وہ منظر پیش کر رہا ہوں۔ ادھروں حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، میرے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت عمر نے آ کے کلمہ پڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عمر نے کلمہ پڑھیا، ادھروں عرصہ تو حضرت جبریل علیہ السلام ہی آ گئے۔ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے سلام قبول کیتا۔ جبریل آج کیویں آئے ہو، جبریل آج کیویں آئے ہو؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کی تھی، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ حضرت جبریل کہندے نے سونیا میں سدرۃ المنتہا دا مقام ایویں نہیں چھڈیا، میں جلدی نال ایویں تہاڈی بارگاہ وچ نہیں آیا، بلکہ رب نے کلے آئے۔ اے جبریل کی لینا ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا اللہ میں نو کلیا جا، اج عمر نے سلام لے آندا ہے، میرے مصطفیٰ نو دس کے آ۔ اے سونیا آسماناں تے رہن والے فرشتے حور و غلمان سارے حضرت اسلام حضرت عمر ابن خطاب دے مسلمان ہون تے خوشیاں کر دے پے۔